اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی بہن بیچاری رو رہی تھی ساحل بھائی کے پروگرام میں، تو پوچھ رہی تھی کہ ابھی کوئی سنتا نہیں، کوئی ہاں ہوں بھی نہیں کرتا، سن کے اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہن، سیکھنا انہوں نے نہیں ہے، سیکھنا آپ نے ہے۔ آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو برداشت کیسے کرنا ہے اور اس کو ہینڈل کتنے اچھے طریقے سے آپ کر سکتی ہیں اس ماحول میں رہ کے۔ اگر وہ ماحول آپ کی بے بہا کوشش کے باوجود بھی صحیح نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ وہ ماحول آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سوسائٹی میں جاؤ، دیکھو باتیں کیسے ہوتی ہیں، اچھی ہو رہی ہیں تو بیٹھ جاؤ، بری ہو رہی ہے تو نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، رہی بات آپ کے جو گناہ ہیں، جو آپ نے کہا پچھلے سال، تو یہ جو ایسے لوگوں کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی آسان آدمی یا آسان عورت، بہن بیٹی ایسے نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے، اس کی ریپینٹ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی، ان کو 70 کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں اور نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کے جو غلطیاں تھیں، جو مسٹیک تھیں، کیونکہ یہ بھی ایک لرننگ چیز ہوتی ہے، تو آپ کے وہ نیکیوں میں بدل چکے ہیں۔ ٹھیک۔ اور باقی رہی بات دنیا کو جو آپ کو احساس ہے، وہ یہ ہے کہ تنگی ضرور آتی ہے، دین میں سختی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کو سختی کو آسانی میں اور مزے میں بدلنے کا بھی طریقہ ہے۔ سختی ہوگی لیکن آپ کو لگے گی نہیں، آپ کو سختی میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، یو انجوائے۔ کیونکہ انسان ایک ایسی شے ہے کہ وہ جدھر کو اپنے آپ کو ڈھال لے گا نا، وہ ڈھل جاتا ہے اور پہاڑ بن جاتا ہے۔ نازک بننے پہ آئے تو بالکل ہمت چھوڑ جاتا ہے، اگر ہمت پکڑ لے تو پہاڑ بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کو مذمت ہوگی، جیسے جیسے آپ کو لوگوں کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، یہ کیسے سنتا ہے، کون سنتا ہے، کیسے، یہ ایکسپیرینس آپ کو لینا پڑے گا۔ اور دوسرا، قرآن کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن آپ کو تسلی دے گا۔ جب کہے گا کہ اب میرے نبی آپ دیوانے نہیں ہو، تم پاگل نہیں ہو، وہ آپ سے کہہ رہا ہوگا۔ نبی تو ایک کہنے کا ذریعہ ہے کہ بعض دفعہ نبی کو بھی کہا گیا ہے، عام آدمی کو بھی کہا گیا ہے، مومن کافروں کو بھی پکارا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر تسلیاں خود دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں دے گا تو وہ جو آپ کی تکلیف ہے، جو دکھ ہے، وہ آنسو بن کے اس کے بعد آپ کو قوم اور ایسا کر دے گا جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھا میرا بلا ہے نا، اس نے بھی کام خراب کر دیا، کیا گرایا اس نے۔ میں نے دودھ لا کے دیا ہے تو ابھی پیا نہیں، کہتا مجھے چکن لا کے دے، تو ابھی دکانیں نہیں کھلی۔ بڑا شیطان ہے۔ تو نا، یہ سارا کبھی غصہ کر جاتا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں یار انسانوں سے تو اچھے ہیں نا، دل نہیں توڑتے ویسے۔ روٹی تو انسان بھی مانگتے ہیں، وہ تو اور طریقے سے مانگتے ہیں، تو بیچارے نام ہی تسی پوچھو گے تو چپ کر کے کدی ادھر ادھر چیز دے کے ادھر ماننا بہ جاتے۔ میں نے دیکھا ہمارے پاس 1-2 دن پیسے نہیں تھے، دونوں کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ اب میں تو کام میں مصروف تھا، یہ آتا تھا بار بار میری طرف، دیکھتا تھا مجھے، آواز نکالتا تھا، تو میں کہتا تھا بیٹا تھوڑا سا نا صبر کر لے۔ میں پیار سے میں نے ہاتھ پھیرا، وہ اتنا ہی بہت ہوتا ہے، یقین کر سب کچھ بھول گیا۔ آپ کو اس پیار کی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی، آپ کبھی جانور سے کر کے دیکھیں، وہ روٹی بھول جائے گا، اپنی بھوک بھول جائے گا۔ اب میرا شہزادہ آ گیا، ادھر آؤ، کم ہیئر، پٹی چاٹو، پٹی اب اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبر کرنا سیکھیں اور ہینڈل کرنا سیکھیں۔ ہینڈل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا، اے میرے نبی چہرے سے پہچان لیا کرو۔
جو اللہ کا نام سن کے یا قرآن کی آیتیں سن کے جس کے چہرے پہ اگر کوئی تازگی آ گئی، مسکراہٹ آئی ہے، تو آپ اس کو سنا دو، اور جس کے چہرے پہ ناگواری گزر گئی ہے، جو نہیں سننا چاہتا تو اس کو مت سنائیں۔ پھر آپ کہا ہے اتنی محنت مت کیا کریں، آپ چہرے سے پہچان لیا کریں۔ یہاں تک کہا کہ آپ اپنے آپ کو مار لو گے ان کے غم میں اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر تو نہیں آتا تو پھر جاؤ کوئی سیڑھی بلاؤ، کوئی آسمان کی طرف چڑھاؤ، یا زمین کو پھٹ جائے۔ غصے میں بھی کہا گیا ہے، پیار سے بھی کہا گیا ہے، اے میرے نبی، اے مکے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، وہ پاگل ہیں جنہوں نے گل کو پا لیا ہے، حق کو پہچان لیا ہے۔ تو پاگل یہ ہوتا ہے اصل میں۔ تو ہم اس پہ غصہ کریں، پا لینا، گل، جو گل ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، جو بات کو پا گیا، جو بات کو لے گیا۔ تو یہ چیزیں آپ پازیٹیو لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور بڑے طریقے سے سنبھالنا پڑے گا۔ سوسائٹی کا آپ اگر لے سکتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہے کہ وہ آپ تنظیم بنتی ہے۔ عورتیں زیادہ تر عورتوں کے خلاف ہوتی ہیں، بندے مردوں سے جیلس ہوتے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں، اس لیے تو کمیونیکیشن اور عورت اور مرد کا بنا ہے۔ حقیقت ہے، اگر یہی دعویٰ عورت کرتی تو ساری عورتیں خلاف ہو جاتی۔ اگر یہ دعویٰ بندہ کرتا ہے تو بندے کے خلاف بندے ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ یہ ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ سائیکالوجی ہماری جو دشمنی یا کمپٹیشن ہے، یا جس سے ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ اپنی ہمذات ہی ہوتی ہے زمین کے، مرد نے مردوں سے، عورت نے عورتوں سے۔ آگے جو یہ چیز چلتی ہے، پھر لڑائی آگے بڑھتی ہے چیز، اس میں پھر استعمال ہوتے ہیں عورت اور مرد۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہی آہستہ آہستہ یہ خود ہی آپ کو آ جائے گا اگر آپ چھوڑیں گے نہیں تو، آہستہ آہستہ پھر یہ الفاظوں میں۔ اور ہاں، ایک چیز اور ہے، سوری، آئی انڈرسٹینڈ ناؤ، یہ لوگ جو ہے نا جن کو آپ تبلیغ کر رہی ہیں، یہ بہت چالو لوگ ہیں، بہت زیادہ تیز لوگ ہیں، بہت زیادہ تیز، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جان کے آپ کے وہ میٹر ڈک کرتے ہیں تاکہ آپ غصے میں آ جائیں۔ جب آپ غصے میں آ جائیں گی نا، جو چیز آپ بول رہی ہیں نا، وہ اس کا غلط امپریشن جائے گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ کیا گیا، ابھی تک ہو رہا ہے، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اسی لیے زیادہ پہلے اگریسو بولا تھا شروع میں، کہ مجھے پتہ نہیں تھا ان کی چال کا یا ان کے طریقہ واردات کا، اس لیے غصے سے بولتا تھا۔ لیکن کیونکہ دل سے بولتا تھا، میں کہتا تھا شاید یہ ان کو پتہ نہیں، یہ پتہ تھا ان کو، یہ بھی پتہ تھا کہ ایسے بندے کو کیسے فرق کیسے کرنا ہے۔ لڑ تو یہ سکتے نہیں ہوتے کیونکہ بدنامی ہوتی ہے، ویسے بھی ڈر لگتا ہے، تو پھر ایسے ہی پاگل کر کے مارتے ہیں یا فقیر کر کے۔ یہی ان کا طریقہ واردات رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سارا کچھ پہچانتے ہیں لیکن ڈرتے پھر بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔